السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق سے آج پھر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں چھٹے سپارے کا خلاصہ لے کر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو غور و فکر سے سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسب روٹین سب سے پہلے ہم چھٹے سپارے کی 2 آیات کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز خلاصے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن فإن الله كان عفوا قديرا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے کے شروع میں اللہ رب العزت اس بات کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلانیہ کی جانے والی غلط بات پسند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم کیا گیا ہے، تو وہ اعلانیہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اس طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، یا دوسرے ترجمے کے مطابق کہ اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حق سے انکاری ہیں، جبکہ مومنوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیک وقت مانتے ہیں، وہ اللہ کے فرامین کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے ترجمے کے مطابق کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کا اجر ضرور ان کو دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو اس کفر سے روکا ہے کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا نہ کہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی دلیل اور واضح روشنی قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ جو بھی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے گا، اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی کہ اس کو اوپر عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و رحمت میں داخل فرمائے گا اور اس کو صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو ہے انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔
تو اس صورت کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کامیابی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور پھر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ وہ برائی کے کاموں میں ساتھ ایک دوسرے کا نہ دیں، ظلم کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بے حیثیت دین میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے اس آیت کو پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس دن اور اس وقت کو خوب جانتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہ آیت جمعہ کے دن عرفہ کے مقام پر نازل ہوئی تھی۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مومن عورتوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اجازت دی ہے، کہ جو مرد ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ بھی نکاح کریں اور اہل کتاب کی جو عورتیں جو پاک دامن ہیں ان کے ساتھ بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مردوں کے ساتھ نکاح کریں، جیسے کہ سورہ بقرہ اور سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر توکل و بھروسہ کریں۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر کسی مقام پر اترے، لوگ صحابہ کرام سائے کے حصول میں ادھر ادھر بکھر گئے اور درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام کے لیے لیٹ گئے۔ تو ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹکی ہوئی تلوار کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ۔ اس نے کئی بار اس سوال کو دہرایا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ تجھ سے مجھے میرا رب بچائے گا۔ یہ بات کہنی تھی کہ وہ کافر مرعوب ہو گیا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غالب آ گئے۔ غالب آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہ لیا، انتقام نہ لیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مواخذہ کرنے کے بجائے اس کو معاف فرما دیا۔ تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی میرے بھائیو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب کسی بھی مصیبت کے اندر پھنس جائیں تو فوراً اللہ کو پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں، اور جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس انداز میں مدد فرماتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہی توکل اور بھروسہ عطا فرمائے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ کہ اللہ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو جب تم میں انبیاء مبعوث کی گئے، تم کو بادشاہت عطا کی گئی اور تم کو وہ کچھ عطا کیا گیا جو تم سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے احسانات کا احساس دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہوتے، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرتے، انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون کہ اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے، وہ طاقتور قوم ہیں، ہم جب تک اس وہاں پر داخل نہیں ہوں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائیں، جا کر قتال کریں، لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موسیٰ علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر بہت رنجیدہ اور غمگین تھے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں پر نبی اپنی بے بسی پیش کر رہے ہیں، یہاں پر نبی ہو کر بھی اپنی بے بسی اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں امت کا فرد، محمدیہ کا فرد کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے کہتا ہے کہ نبی ولی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ تو ولیوں کو، پیروں کو سب کچھ کرنے پر قادر سمجھتا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی جو ہے وہ اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک زمین کو 40 سال تک، یعنی ارض مقدس کو 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دیا۔ پھر یہ لوگ صحراؤں میں بھٹکتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو در در کی ٹھوکریں نصیب کر دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے در در کا ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا، یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے حالات پر توجہ کرنی چاہیے کہ آج ہم جو ذلیل ہیں، آج ہم جو خوار ہو رہے ہیں، آج ہمارے اوپر طرح طرح کے جو عذاب مسلط ہیں، کہیں ان کی وجہ ہمارے رسول کی نافرمانی تو نہیں، کہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں یہی فرماتے ہیں، جیسا کہ کل بھی فرمایا تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ نے تو بات پہلے فرما دی تھی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو قومیں اپنے نبیوں کی نافرمانی کرتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں آزمائشوں میں، دنیا کے اندر اللہ پھر در بدر کا ان کو محتاج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے واقعوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ لاقتلنک، میں تو تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے بھائی نے قتل کے بدلے یہ نہیں کہا کہ کیا میں کوئی کم ہوں، میں بھی تجھے قتل کر دوں گا، نہیں، اس نے کیا کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی تو تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، ایسے اعمال کر کے اللہ تیری بھی قربانی کو قبول فرمائے۔ قتل کا بدلہ قتل نہیں، میں تیرے ساتھ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دوں گا، لیکن اس بھائی کے اوپر حسد چھا چکا تھا، اس نے اپنے نیکوکار بھائی کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیا۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو مظلومانہ طور پر قتل کیا جائے گا تو آدم کے بیٹے کو اس کا گناہ دیا جائے گا اور اس کے سر پر اس کا گناہ ہوگا کہ جب بھی جتنے بھی دنیا کے اندر قتل ہوں گے، چونکہ گناہ کی ابتدا اس نے کی ہے، اس لیے دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھی درج کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعوں کو بیان فرما کر انسان کے قتل کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا کہ جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے، اور جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اس نے ایک انسان کی جان نہیں بچائی بلکہ پوری انسانیت کی جان
جان بچائی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزاؤں کو تجویز کیا ہے کہ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے یا ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگ زمین پر فساد پھیلانے والے، ان کو پھانسی دے دی جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دینا چاہیے یا ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے کہ دنیا میں ان کے لیے ان کے کیے کی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اللہ فرماتے انتہائی دردناک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کی سزا بھی بتائی ہے کہ چور اور چورنی ان کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چوری کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کی سزا ہے۔ جو لوگ شرعی سزاؤں پر تنقید کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ صاحب حکمت ہے اور اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے جو سزا رکھی ہے آخر وہ حکمت بھری سزا ہے، کیونکہ آج اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو باقی چور ڈریں گے، ان کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی فیصلہ آئے، کوئی جھگڑا آئے، کوئی اختلاف آئے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلہ کریں، اور اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ کے قرآن کا فیصلہ حق پر مبنی فیصلہ ہوا کرتا تھا، عدل پر مبنی فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت دین دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب سے اس مسئلے کو بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس مسئلے کو بتائیں، یا کسی قسم کا کوئی جھگڑا لے کر آئے، کوئی اختلاف لے کر آئے، ان سے مسئلہ پوچھا جائے، ان کو چاہیے کہ ان کو معلوم ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے بتائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتائیں۔ اگر مسئلہ نہیں جانتے تو بجا دیں، جواب دے دیں کہ ہم اس مسئلے کو نہیں جانتے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو دیکھیے اللہ نے 3 وعیدیں سنائی ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ایسے لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم لوگ ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَمَن لَّم يَحْكُم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ایسے لوگ کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے قوانین کی پابندی کرتا ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ ان کی وہ محافظت کرتا ہے، وہ ان کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی بھی مذمت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین کی ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ پیغامات کو پھیلا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ذرا غور کیجئے تبلیغی میدان میں قدم رکھنے والوں، میرے خطیب بھائیوں، میرے مبلغ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام پر غور کیجئے۔ جو لوگ منبر و محراب کے وارث ہیں ان کو چاہیے کہ بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اس بات کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ تبلیغ کیجئے۔ میرے بھائی تبلیغ کرنا منع نہیں، تبلیغ کرنا بہت اچھی بات ہے، آپ کو تبلیغی بننا چاہیے، آپ تبلیغی بنیں، تبلیغ کریں، لیکن تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے یہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرنی ہے تو کسی کی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں، بزرگوں کے اقوال کی نہیں، ولیوں کے اقوال کی نہیں، اپنے بنائے ہوئے طور طریقوں کی نہیں، اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کی نہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر تبلیغ کرنی ہے تو اس کی کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے واللہ یعصمک من الناس، آپ یہ کام کریں، اللہ کی کتاب سے دعوت دیں اور اپنی حدیث سے دعوت دیں، اور پھر یہ کرنے کے بعد ہم آپ کے محافظت کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یہ لوگ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔
اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کے بجائے خود اس میں ملوث ہو چکے تھے، اور ان کا یہ کام انتہائی برا کام تھا۔ ہم مسلمانوں کو بھی برائی کے کاموں سے خود بھی رکنا چاہیے اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی روکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے مضامین میں جو سنا ہے غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔